کراچی میں آج شام یا رات سے مانسون کے پہلے سپیل کی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش سے پہلے آندھی بھی آ سکتی ہے۔ 81 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ کل اور پیر کو شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج کہیں ہلکی اور کہیں معتدل بارش ہو سکتی ہے۔ کل صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کا آغاز ہو جائے گا۔ کراچی میں پیر اور منگل کو وقفے سے معتدل اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ مزید بتا رہی ہے نمائندہ جیو نیوز انیبا ضمیر شاہ۔ بارش کا آغاز کب ہوگا، اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مانسون کا پہلا اسپیل آج شام یا رات سے کراچی میں برس سکتا ہے۔ بارش سے پہلے جیسے ہی مانسون کا سسٹم شہر میں داخل ہوگا، آندھی بھی چل سکتی ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بل بورڈز جہاں بہت زیادہ لگے ہوں وہاں پر آپ کھڑے نہ ہوں۔ آج کہیں ہلکی اور کہیں معتدل بارش ہو سکتی ہے۔ تیز بارش کا آغاز اتوار کے دن صبح سے ہو سکتا ہے کراچی میں، اور اتوار کے پورے دن وقفے سے کہیں تیز اور کہیں معتدل بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ پیر اور منگل کو بھی کراچی میں بارش کا امکان رہے گا۔ اس دوران کہیں کہیں موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ محکمہ موسمیات نے ظاہر کیا ہے۔ مانسون کا پہلا اسپیل 5 جولائی تک سندھ پر اثر انداز رہے گا اور سندھ کے بیشتر حصوں میں اچھی بارشوں کا باعث بنے گا۔ مانسون کا دوسرا اسپیل 8 جولائی سے ملک پر اثر انداز ہوگا۔ اس دوران کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشیں رہیں گی، یعنی عید کے دنوں میں بھی کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی گئی ہے۔ وادی ہنزا میں گزشتہ ایک ہفتے سے شدید گرمی کے باعث گلیشیئر پگھلنے سے دریا اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حسن آباد کے مقام پر بنایا گیا لوہے کا عارضی پل، اس کو اونچا کرنے کا کام تیسرے روز بھی جاری ہے۔ بالائی ہنزا شمشال کے نالوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ تیز دھوپ کے باعث گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز رہنے کا امکان ہے۔ حسن آباد کے مقام پر شارع قراقرم پر بنایا گیا لوہے کا عارضی پل آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ 2 روز قبل FWO نے پل کو 4 فٹ اونچا کرنے کا کام شروع کیا تھا، جو اب تک مکمل نہیں کیا جا سکا۔ ٹریفک کو شارع نگر سے گزارا جا رہا ہے۔ پنجاب خیبر پختونخوا کے ساتھ بلوچستان کے سرحدی پہاڑی علاقوں میں موسلا دھار بارش جاری ہے۔ دکی کے پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ PDMA کے مطابق مشرقی بلوچستان میں موسلا دھار بارشوں سے سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے، جبکہ آسمانی بجلی گرنے کا بھی امکان ہے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر زیر اثر اضلاع کی انتظامیہ کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ادھر دکی کے چماولنگ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش جاری ہے۔ پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول تبدیل، لیکن شہری سکون سے اب بھی محروم ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹوں تک پہنچ گیا ہے، جبکہ مستثنی علاقوں میں بھی 6 گھنٹوں تک بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام کو کے الیکٹرک کے نئے شیڈول کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہ مل سکا۔ شیڈول میں بجلی چوری اور لائن لاسز کے علاقوں اور باقاعدگی سے بل ادا کرنے والے علاقوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ پہلے تو شہر کے دیگر علاقوں میں رات بھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی تھی، مگر اب مستثنی علاقوں میں بھی بجلی بند کی جائے گی۔ شہر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں بچا جہاں 4 سے 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ نہ کی جا رہی ہو۔ 11 بجے جاتا ہے، 1:30 بجے آتا ہے، پھر 2:30 بجے پھر جاتا ہے، پھر 4 بجے پھر آتا ہے، تو بندے کا نیند بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، کیا کرے گا؟ 3 4 گھنٹے جاتی ہے لائٹ، پھر اس کے بعد 2 گھنٹے پھر جاتی ہے، پھر 2 گھنٹے، اس طرح کر کے 12-13 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے۔ جنریٹر بھی نہیں ہے، غریب آدمی کیا کرے گا؟ ہاتھوں سے پنکھا کرتے رہتے ساری رات۔ تقریباً پورے دن میں 17-18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت نہایت ہی پریشان ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے جاری بدترین لوڈ شیڈنگ میں ٹائم کی تبدیلی کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی بچانے کے لیے رات کو جلدی بازار تو بند کیے جا رہے ہیں، مگر اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہو رہا۔ کے الیکٹرک نے اپنے نئے بیان میں گیس کی فراہمی کم ہونے کے باعث 200 میگا واٹ کے 2 پاور پلانٹس غیر فعال ہونے کا بہانہ بنایا ہے۔ صارفین کے لیے ادارے کا تازہ پیغام یہ ہے کہ پیداوار میں کمی کے باعث اب دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی 2 مرتبہ باقاعدگی سے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ ابھی آپ کو بتائیں کراچی میں دعائے زہرا کے ٹیسٹ جاری ہیں۔ پولیس دعائے زہرا کو لے کر ڈاؤ ڈینٹل اسپتال روانہ ہو گئی ہے، جہاں دعائے زہرا کے دانتوں کا معائنہ کیا جائے گا۔ نمائندہ جیو نیوز خاور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے خاور کیا تفصیل ہے۔
जी बिल्कुल, दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड का इजलास इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर कबल जो है दुआ ज़हरा को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनके कोनियों के, कलाइयों के और जिस्म के निचले हिस्से पेल्विस का जो है एक्सरे किया गया है, जिसके बाद जो है एक्सरे करने के बाद जो है दाऊद डेंटल कॉलेज भेजा गया है, जहाँ पे उनके दांतों तो खबर ये रिपोर्ट कब तक आएगी? जी रिपोर्ट के सिलसिले में अभी मेडिकल बोर्ड जारी है। जैसे ही एक्सरे मुकम्मल हो जाएगा दुआ ज़हरा को वापस सर्विसेज अस्पताल लाया जाएगा। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 17% हो गई है। गुज़िश्ता रोज 3000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। लाहौर में 5.5 और इस्लामाबाद में शरह 4% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.5% के करीब जा पहुंची। मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 18,305 टेस्ट किए गए और 818 केसेस मुस्बत आए। पेशावर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में एक से बढ़ के एक कुर्बानी का जानवर दस्तयाब है, लेकिन कीमतें ज्यादा होने के बायस मवेशी मंडी में गाहक ना होने के बराबर है, जबकि मवेशी मंडी में कोरोना SOPs पर भी अमल ना होने के बराबर है। मजीद बता रही हैं शीबा हैदर। जी बिल्कुल, पेशावर में ईद उल अज़हा की आमद पर मवेशी मंडियां सज गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिंग रोड मंडी में। ये बहुत बड़ी मवेशी मंडी है। यहाँ पर जानवर तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, लेकिन शहरी जो मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं तो उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा है कि वो कीमतों का सुनकर वापस जा रहे हैं। भारी भरकम बैल की कीमत इस वक्त इस मंडी में जो है वो 4 से 5 लाख बताई जा रही है, जबकि कम वजन वाली बैल की कीमत जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कीमतों में 50 से 60% तक इजाफा हुआ है। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों को यही कहने की कीमतें इतनी ज्यादा है कि उनकी कुव्वत खरीद से बाहर है। अगर हम बात करें कोरोना SOPs की मवेशी मंडियों में, तो मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद जो है वो ना होने के बराबर है। ईद कुर्बान की आमद है। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल के लिए लोगों की बड़ी तादाद बकरा मंडियों का रुख कर रही है। मजीद बता रही हैं हफ्सा उस्मान। जी बिल्कुल, ईद की आमद है। इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हूँ। खरीदारों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ का रुख कर रही है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं और जानवर ख़रीद रहे हैं। हमारी चंद व्यापारी से भी बात हुई, उनका ये कहना था कि जी ख़रीदार जब आते हैं तो वो बहुत कम दाम लगाते हैं, जबकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से जो है इन्होंने बड़े अरसे से ये बकरे पाले हैं। और जहाँ आपको दूसरी तरफ ख़रीदारों की बात बताएँ तो वो भी उनका भी यही है कि जी बहुत ज़्यादा महंगे बकरे बेच रहे हैं ये लोग। अगर इनके कीमतों के हवाले से बताऊँ, मुख्तलिफ बकरों की अगर बात की जाए तो उनकी कीमतें भी जो है वो 50 से ऊपर ही हैं। कोई भी बकरा 50 से नीचे आपको यहाँ पे इस मंडी में नहीं मिलेगा। और अगर हम कोरोना SOPs की बात करें तो कोरोना SOPs पर यहाँ बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। किसी भी व्यापारी ने जो है वो यहाँ पे मास्क नहीं लगाया हुआ। ईद कुर्बान के लिए कराची में सजी मवेशी मंडी में शेर खान और सुल्तान राही बबलू नामी बैलों की जोड़ी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। पंजाब से आई इस जोड़ी के बारे में मजीद बता रहे हैं अब्दुल वली। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सुराबकोट में, जहाँ पर अब तक 3 लाख से ज़ायद जो है वो जानवर लाए जा चुके हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत छोटे बड़े जानवर मौजूद हैं। और जिस जानवर के साथ मैं मौजूद हूँ उसका नाम है शेर खान। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इसका नाम सुल्तान राई है। मालिक जो है वो दोनों के हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इनके नखरे क्या हैं, पालते किस तरह हैं, कितनी कीमत है शेर खान की और सुल्तान राई की? 50 लाख शेर खान की। और सुल्तान राय की? सुल्तान राय की 40 लाख। बोले कणक दा आटा, समझी गल, मक्खन दूध ये खिलवाते। जे कीमत सही लगी तो बेचे दा, जे ना लगी तो दोबारा पीछा ले जाएगा। अब तक कितनी कीमत लगी है इसकी? इसकी अजय लग गया 45 लाख, लेकिन नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे। जी आपने जो है वो शेर खान और सुल्तान राय के मालिक की बातें सुनी। उनका ये कहना है कि जिस नखरों से हमने सुल्तान को और शेर खान को पाल पोस के बड़ा किया है, उसी नखरों से हम जो है वो उनकी कीमत की डिमांड कर रहे हैं। अगर उतनी नहीं होती तो शेर खान और सुल्तान राय को अपने साथ एक बार फिर हम जो है वो पंजाब लेके जाएंगे। जी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है। चौधरी शुजात हुसैन ने आसिफ जरदारी से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की।
دنیا کے بلند ترین سیاحتی مقام شندور کے پہاڑوں کے دامن میں واقع پولو گراؤنڈ میں پولو فیسٹیول جاری ہے۔ 3 روزہ فیسٹیول کے دوسرے روز بھی پولو کے 2 مقابلے ہوں گے۔ دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں سالانہ 3 روزہ فیسٹیول کے دوسرے روز بھی پولو کے 2 مقابلے ہوں گے۔ پہلا مقابلہ چترال سی اور گلگت بلتستان سی کے درمیان ہوگا، جبکہ دوسرا مقابلہ چترال بی اور گلگت بلتستان بی کے درمیان ہوگا۔ پولو ٹورنامنٹ کے دوسرے روز بھی پولو کے مقابلوں کے علاوہ میوزیکل پروگرامز کی پیراگلائیڈنگ کے مقابلے بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ فیسٹیول میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے، جہاں وہ پولو فیسٹیول کے ساتھ ساتھ خوبصورت موسم سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، اس وقت وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ ادا کرنے کے لیے پولیس کو ہم نے کوئی ایونٹ کے طور پہ جو ہے وہ رکھنا تھا۔ ایونٹ یہی ہے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اپنے شہداء کو یاد کرنے کے لیے، ان کے احترام کے لیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ قومیں جو اپنے شہداء کی عزت نہیں کرتی، جو اپنے شہداء کو یاد نہیں کرتی، وہ قومیں جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایک پنجابی شاعر نے بہت خوبصورت الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جدوں ڈردا خون شہیداں دا تقدیر بدلدی قوماں نے۔ تو یہ شہداء کا یہ جو قربانی ہے، یہ قوموں کی تقدیر جو ہے اس کو بدل دیتی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی تقاریب میں جو ہے وہ گفتگو کرنے اور جو ہے وہ بات کرنے کا سلیقہ تو شاید ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور ہم ان چیزوں کو بڑے جو ہے وہ بہتر الفاظ میں جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ یہ جو رقم جو تقریباً 1 ارب 22 کروڑ روپے بنتی ہے، یہ پچھلے 5-6 سالوں کی واجب الادا تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری جو ہے وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا ہونی چاہیے، تو ایک شہید کا جو پوری قوم کے اوپر قرض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہید کی دعا سے پہلے جو ہے وہ قوم کو ادا کرنا چاہیے۔ دعا کی تو ویسے بھی خیر وہ ہم اپنی مغفرت کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں، شہید کو جو ہے وہ کسی کی بخشش کی جو ہے وہ دعا کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ کیوں کر یہ قرض جو فوری طور پہ ادا ہونا چاہیے تھا، اور میری جو بہنیں، میری بیٹیاں جہاں پہ موجود ہیں، اور جن بچوں کی آپ نے یہاں پہ گفتگو سنی ہے، کتنے خوبصورت شائننگ بچے ہیں، تو ایسے بچوں کا، ایسی فیملیز کا ان کو انتظار کرنا پڑے 4 سال 5 سال 6 سال، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے انتہائی جو ہے وہ باعث شرمندگی ہونا چاہیے۔ اور یہ اس مرتبہ جب میں نے اسلام آباد پولیس آئی جی صاحب سے اور دوسروں سے کہا کہ بھئی آپ اپنی ضروریات سے متعلق جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے بہتر انداز سے فرض ادا کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جب وہ چیزیں بتائیں تو میں یہ بالکل اس بات کو تسلیم کروں گا کہ یہ کوئی جو ہے وہ کوئی فرسٹ پرائرٹی نہیں تھی، وہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ اس کا ذکر آیا کہ یہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے متعلق سوچ اس طرح سے پائی جاتی تھی کہ یہ رقم بہت بڑی ہے، 1 ارب 22 کروڑ روپے کی رقم ہے، اور اس وقت حکومت جو ہے وہ اس کی مالی پوزیشن کا حال یہ ہے کہ 1 روپے کو جو ہے وہ ہم قرض مانگ رہے ہیں، اور ادھر ادھر جو ہے وہ ٹیکسیشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو چلیں اس کو جو ہے وہ 2 مرتبہ کر دیے جائے، آدھے اس سال کر دی جائے، آدھے اگلے سال کر دی جائے۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ رقم بڑی ہے، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے وصول کرنی ہے، جن لوگوں کا حق ہے، جن لوگوں کا قرض ہے اس قوم کے اوپر، تو ان کا بھی تو حق اتنا ہی بڑا ہے نا۔ تو ہمیں ہر قیمت پہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس رقم کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ کسی اور جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ کٹ لگتا ہے تو لگے، لیکن یہ رقم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا یہ تو رائے امتیاز ہے۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اسٹاٹری میجرس کو وہ ہمیشہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں،
और हमेशा उनकी ये कोशिश होती है कि अखराजात में जो है वो कमी लाई जाए, लेकिन इन मामलात में कभी भी उन्होंने जो है वो बुखर से या कभी भी जो है वो उन्होंने जो है वो इस तरह से नहीं किया कि इन चीज़ों को जो है वो डिले किया जाए। और जैसे ही ये बात मैंने जब बाकी आपके जो मुतालबात थे उनके साथ जब मैंने सबसे पहले इस बात को रखा कि सबसे पहले हमें अपने शुहदा को जो है वो उनका कर्ज जो है वो हमें अदा करना चाहिए, तो उन्होंने कोई दूसरी इसमें जो है वो बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ये रकम 1 अरब 22 करोड़ क्या, ये 22 अरब 1 करोड़ भी हो तो फिर भी हमें जो है वो इसी साल देनी चाहिए। और 30 जून से जो है वो पहले ये जो है वो हकदारों तक जो है वो ये रकम जो है ये पहुँचनी चाहिए। आपके इल्म में है कि हमारे तकरीबन 80,000 के करीब जो है वो हमारे जो है वो शहरी शुहदा हैं जो हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो हमने जंग लड़ी है। इसमें 80,000 के करीब जो है वो हमारे आम शहरी जो है वो शहीद हुए हैं। 12,000 से ऊपर जो है उन शुहदा की तादाद है जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, FC है, हमारी मुसल्लह अफवाज के हमारे नौजवान जवान और हमारे ऑफिसर्स हैं। इसी तरह से जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, अस्करी एजेंसीज़ हैं, उनके जो है वो शुहदा हैं। तो हमने इस कौम में बहुत बड़ी कीमत जो है वो अदा की है। और इस जानी कीमत के साथ साथ जो है वो तकरीबन 150 अरब रुपए के से ज़्यादा जो है वो हमने वो नुकसान उठाया है इकॉनमी के हिसाब से। और आज जो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें ये चीज़ें भी जो है वो शामिल हैं कि हमने न सिर्फ एक तरफ जो है वो शुहदा की सूरत में या वो हमने इंतहाई कीमती बेटों और भाइयों की कुर्बानी दी है इस मुल्क को कायम रखने के लिए, इस मुल्क के वजूद को कायम रखने के लिए और साथ ही इस मुल्क में अमन कायम करने के लिए हमने ये कीमती नजराने जो है वो हमने निछावर किए हैं और ये कुर्बानियाँ दी हैं। और उसके साथ साथ हमने इकॉनमी जो है उसको भी जो है वो आज जिस सूरत हाल में हम पहुँचे हुए हैं, जिस सूरत हाल हमें दरपेश है कि हम 1 अरब रुपए के लिए यानी 1 अरब डॉलर के लिए जो है वो हम IMF के जो है वो साथ जो है वो नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं और वो हमें तिगड़ी का नाच जो है वो IMF जो है वो नचा रहा है। और वो अमदाद जो है वो जो देरी है किस्त उसने वो मेरा ख्याल है 1 या 1.5 अरब डॉलर है। और यहाँ पे हमने पिछले सालों में 150 अरब डॉलर का जो है वो इकॉनमी के हिसाब से भी जो है वो हमने जो है वो नुकसान उठाया है। और आप यकीन करें कि ये पिछले दिनों में तकरीबन कोई 1 महीना जो है हमने अपनी भरपूर कोशिश की, हमने हर तरह से जो है वो हर जवाब पेश किया, हर आर्गूमेंट पेश किया कि हमें किसी न किसी तरह से जो है वो तेल की कीमतें जो है ना बढ़ानी पड़ी, क्योंकि तेल की कीमतें वो बढ़ाने से जो है वो लाजमी अमर है कि उससे महंगाई का जो सैलाब आया है या आना था उसमें आम आदमी जो है वो मुतासर होता। हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पे PMLN की लीडरशिप जो है किसी तौर पे भी हम ये नहीं चाहते थे कि हम जो है वो इस सूरत हाल से दो चार हों और जो है वो हम इन कीमतों को जो है वो बढ़ाएँ। हमने ये भी सोचा और एक से ज़ायद बार सोचा और हमने ये फैसला भी किया कि हमें इस काम को करने की बजाय हमें जो है वो इलेक्शन में चले जाना चाहिए और फ्रेश मैंडेट लेके आना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये थी कि जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें अगर अगले 3 माह जो है वो इस मुल्क को केयर टेकर सेटअप के हवाले करते तो फिर भी ये सूरत हाल सामने आ रही थी और तमाम इकॉनमिस्ट ये कह रहे थे कि जनाब मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, ये आप इलेक्शन ढूंढते फिरेंगे, इलेक्शन वेक्शन आपको कोई नहीं मिलेगा और जब मुल्क डिफॉल्ट करेगा तो फिर जो अनारकी और जो अफरा तफरी जो है वो मुल्क में फैलेगी उसका फिर जो है वो कोई अजाला नहीं होगा किसी के पास। आपको हर कीमत पे IMF के साथ ये एग्रीमेंट करना है और अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर ये मेल्ट डाउन होगा। ये वो मजबूरी थी और ये वो मजबूरी है कि इस मजबूरी के तहत जो है वो हमें फिर इस तरफ जो है वो आना पड़ा। अगर हमें ये मौका मिलता या हमें ये अपॉर्चुनिटी अवेल होती कि हम
اس سے بچ سکتے تو ہم واللہ اس سے بچنا چاہتے تھے، اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ جی ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں اور ان قیمتوں کی بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی ہے. اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ IMF کا معاہدہ جو ہے یہ ان نیگوشیٹڈ تھا. اس کے اوپر صحیح طور پہ نیگوشیشن نہیں ہوئی، اس کے اوپر صحیح طور پہ پھر عمل بھی نہیں ہوا. اس عمل کو اگر پچھلے 3 سالوں میں بتدریج جو ہے وہ بہتر انداز سے کیا جاتا تو شاید آج ہمیں اس قسم کی صورتحال سے جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑتا. ایک تو معاہدہ غلط کیا، لیٹ کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد میں ایسی جو ہے وہ خامیاں چھوڑی گئی، اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ وہی بات کہ اب جو ہے وہ ایک اور نیا بیانیہ جو ہے وہ لے کے جی دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں آپ کی اس مجلس کو اور اپنے شہداء کی اس تقریب کو جس میں ہم ان کی عزت، ان کے احترام، ان کے شکریہ، میں تو بالکل اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہوں کہ ہم ان شہداء کا شکریہ ادا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یقیناً جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے، ہمیں ان کی زندگی کا شوق نہیں ہے، وہ ہم میں موجود ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. تو میں اس تقریب کو جو ہے وہ یہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یقیناً آپ بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہیں. آپ بھی اس مہنگائی سے جو تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے اس کو آپ بھی فیس کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کی ہے. لیکن میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس ملک کی جو اکانومی ہے، اس ملک کی اکانومی بھی اور اس ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، یہ پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. جب تک تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گی، جب تک وہ اس بات کو یہ محسوس نہیں کریں گی کہ ہم نے قوم کو، ملک کو جو ہے وہ اس عمر سے نکالنا ہے، تو اس وقت تک اس کا حل جو ہے وہ شاید کسی کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اس ملک میں، تمام سیاسی جماعتیں، کوئی چھوٹی ہو کوئی بڑی ہو، سارے جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھے، سارے جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے. صرف ایک فرد بات ہے کہ جو انارکی، افراتفری اور فساد فی الارض کے اوپر جو ہے وہ وزد ہے. وہ سب کو گالیاں دیتا ہے، وہ سب کو برا کہتا ہے، صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا سمجھتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ہر کسی کو کہتا ہے کہ میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں کہوں میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، وہ بھائی میری اوقات کیا ہے؟ ایک انسان کی اوقات کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا مرض جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ صاحب فراش کر دیتا ہے. وہ لوگ جن کی آنکھ کے اشارے سے ہر چیز جو ہے وہ پورے ملک میں ہل جایا کرتی تھی، آج وہ خود بستر پہ جو ہے وہ ہلنے کے قابل نہیں. ان کو ہلانے کے لیے بھی ہے وہ 2-3 اٹینڈنٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی گفتگو کہ میں چھوڑوں گا نہیں، یہ تکبر اور یہ غرور جو ہے یہ نہ صرف انسانوں کو تباہ کرتا ہے، بلکہ اگر کسی پوزیشن میں لوگ ایسے خیالات رکھتے ہو تو وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوموں کے لیے بھی جو ہے وہ تباہی کا باعث ہوتا ہے. پوری قوم کا کنسنسس ہے، پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ اکانومی جس صورتحال میں ہے، جب تک سب لوگ مل کے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک ملک کو جو ہے وہ آگے نہیں لے جایا جا سکتا. ایک آدمی ہے جو اسی بات کے اوپر لگا ہوا ہے کہ جی میں یہ نہیں کروں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں لانگ مارچ کروں گا، میں ٹی چوک پہنچ جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں جلسہ کروں گا، میں جلوس کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو پوری قوم کو محسوس کرنا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ شناخت کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو کوئی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اکیلا کہے کہ جی میں آگے یہ کر دوں گا. کر سکتے ہوتے تو پھر پچھلے 4 سالوں میں کر لیتے. آپ 4 سالوں میں کیوں نہ آپ نے ملک کی جو ہے وہ تقدیر کو بدل دی؟ آپ نے تقدیر بدلی تو صرف فرح گوگی کی، آپ نے تقدیر بدلی تو صرف ایسے گجر کی جن کی ہر جگہ پہ جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ نکل رہی ہے، ہر جگہ پہ ان کے قصے کہانیاں جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. ان کا تو کبھی آپ نے جواب نہیں دیا.
ان کی تو آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ کون تھی وہ کون تھا. اور یہ ہر جگہ سے جو ہے وہ یہ میرے شہر وہ فیڈمک جو ہے وہاں سے کوئی کل جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی 2 ارب روپے کا کوئی کمپنی اور کوئی میرا سارا کسی طرح کا کوئی وہاں پہ جو ہے وہ گھپلا جو ہے وہ بھی نکلا ہے. تو میری یہ استدعا ہے آپ سے بھی جو سامعین ہیں ان سے بھی اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ اس ملک کو بہت قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا. 1947 کو بھی یہ ملک جو ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں ملا. ایک طویل جدوجہد 100 سال کے قریب جدوجہد جس میں فریڈم فائٹرز کی قربانیاں ان کی شہادتیں وہ بھی ایک 90-100 سال کے اوپر وہی عرصہ ہے کہ جس میں لوگوں نے جدوجہد کی. لوگوں نے 5-5 7-7 سال جیلوں میں گزارے. ہمارے بڑے بڑے قائدین جن کے ہم نام جو ہے وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں انہوں نے جیل میں جو ہے وہ چکی کی مشقت کی اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ بعد وجود میں آیا. اور پچھلے 74 سال جو ہے اس میں بھی ہم نے کبھی کسی وجہ سے اور کبھی کسی وجہ سے اور پچھلے تقریباً کوئی 20-25 سال سے دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے قربانیاں جو ہے وہ دی ہیں. اور ہمارے شہداء کی ایک لمبی فہرست جس کا میں نے ذکر کیا اس میں 1.5 لاکھ آدمی ایسا ہے جو کہ اپنی زندگی سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھا. شہادت تو نہیں لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شہادت ہی کی قسم ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ معذور ہو جائے. وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ گزارنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہے. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قربانی جو ہے وہ شہادت سے کے برابر قربانی ہے وہ بھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپاہج ہو جائے وہ معذور ہو جائے. تو یہ بہت قربانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے. تو اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے اور اس ملک کو ایک ایسا ملک کہ جس میں سبھی خوشحال ہوں سبھی کو جو ہے وہ ایک بہتر زندگی جو ہے وہ گزارنے کا موقع ملے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں. سیاست جو ہے وہ یہ کوئی صرف سیاستدانوں کا یا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے. یہ ہر فرد کا کام ہے. ہر فرد نے اپنا ووٹ دینا ہے. ہر فرد کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ نہ صرف اپنا فیصلہ کرنا چاہیے بلکہ اس فیصلے کے مطابق جو ہے اس اپنے حق رائے دہی کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت ملک جس صورتحال میں ہے اس میں قوم جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرے گی اور ایسی قوتوں کو اور ایسے لوگوں کو جو ملک کو کنسنسس کے ساتھ اتفاقی رائے کے ساتھ آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں ان کا ساتھ دے گی تاکہ ملک جو ہے وہ ایک پرامن اور ایک جو ہے وہ بہتر ملک کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھے. میں آخر میں کیونکہ اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ جو یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی تقریباً جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک ہمارے ڈپٹی کمشنر تھے ان کی ڈپٹی کمشنر نعمان افضل افریدی سمیت جو ہے وہ معصوم شہریوں کے قاتل 514 مقدمات تھے اور کوئی 200 سے زائد ڈکیٹی کی وارداتیں اور جیسے اینکر صاحبہ نے بتایا کہ کوئی 3 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب